بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی رضی اللہ عنہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ وفی روایت المسلم انہ لا نبوۃ بعدی، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ یہ تیسری حدیث ہے جو ہم ختم نبوت کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف ازالۃ الخفا میں معاصر علی رضی اللہ عنہ کے تحت لکھتے ہیں کہ فَمِنَ الْمُتَوَاتِرِ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزَلَةِ ہارون من موسیٰ۔ متواتر احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہاں پر ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت، فضیلت اور نسبت کا ذکر ہوا، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، چچا زاد تھے نا، اس کو بھی ہم بھائی کہتے ہیں، تو بھائی تھے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، تو نسبت تو ہے، تعلق بھی ہے اور رشتہ بھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، مگر قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ نبی تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری، اس لیے ان کا منہ تو اس حدیث میں واضح طور پر بند ہو گیا کہ لا نبوت بعدی اور انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبوت ہے۔ ان کا تو منہ بند ہو گیا، شیعوں کا منہ کھلا ہے۔ وہ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل۔ تو یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں، نہ قادیانیوں کی بات اور نہ شیعوں کی۔ وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوہ کیا یا درخواست کی کہ حضور آپ جہاد پر جا رہے اور مجھے عورتوں میں پیچھے چھوڑ رہے ہو، آپ سمجھ گئے بات کو؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے، اس کی مثال ایسی جیسے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے مواخات قائم کیا انصار اور مہاجرین میں، سلمان رہ گئے، آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، تو آپ نے ان کو تسلی دینا مقصود۔ تو یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینا مقصود، اور حقیقتاً رشتہ بھی تھا کہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے، تو ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون آپس میں بھائی تھے، ہارون علیہ السلام۔ اب یہ ایک ابہام پیدا ہو رہا تھا، اس کا ازالہ کر دیا گیا
کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور انہوں نے اللہ سے اپنے بھائی کی نبوت مانگی تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی. یہاں بڑا وضاحت کے ساتھ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ، یہ استثناء ہو رہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کو جو رشتہ تھا وہ میرا اور حضرت علی آپ کا بھی ہے، مگر ایک فرق ہے کہ ہارون تو نبی تھے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی، لہذا علی تم نبی نہیں ہو. اور اگر یہی مطلب ہوتا تو پھر حضرت علی دعویٰ کرتے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر وہ خلیفہ بلا فصل ہوتے تو اعلان بھی کرتے کہ میں ہوں، جس لیے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا. علی کو تو ہم شیر خدا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں بھائی؟ تو بزدل نہیں تھے تمہاری طرح، وہ تقیہ کرنے والے نہیں تھے جیسے تم لوگ کرتے ہو. علی تو شیر خدا تھے. اگر ان کا حق بنتا خلافت اور وہ خلیفہ بلا فصل ہوتے تو اعلان کر دیتے، اعلان کر کہ میں خلیفہ ہوں. علی نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر دیا. وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں حضرت ابوبکر کو اپنا نائب مقرر کیا، جو اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور پھر ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو انہوں نے خلیفہ تسلیم کیا، اور ان کے بعد حضرت عثمان کو تسلیم کیا، پھر اپنے باری کا انتظار کیا. تو لہٰذا نہ یہاں کسی کے لیے نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ بقایا ہے، اور نہ کسی کے لیے خلافت کا. بڑا واضح مفہوم ہے اس کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے اور نہ کوئی نئی نبوت. اس کو ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، میرے نبی کا تابع بن کر تشریف لائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا. عیسائی یہودی مسلمان، عیسائی یہودی کلمہ پڑھیں گے تو سارے مسلمان بن جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھیں گے وہ جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھیں گے. اذان دیں گے جو میرے نبی کی اذان، اور نماز وہی پڑھائیں گے جو میرے نبی نے نماز پڑھائی. اگر وہ درس دیں گے تو اپنی کتاب انجیل کا درس نہیں دیں گے، وہ درس قرآن مجید کا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقیدہ نصیب فرمائے، اور حضور کے ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو قبول فرمائے. اللہم صلی اللہ وسلم بارک علی سیدنا مولانا. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما، مشکلات کو دور فرما. ان میں ہم میں کوئی بیمار ہے سب کو صحت دے، گھروں میں بیمار ہے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، مسائل کو حل فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہماری اولاد کو قبول فرما، ہماری صلاحیت کو قبول فرما، ہماری مال جان اور اوقات کو قبول فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جو قادیانی ہے اور جنہوں نے میرے نبی کی نبوت پر شب خون مارا ہے، یہ تیرے پاس ہدایت ہے. یا اللہ ان کو ہدایت دے اور میرے نبی کے سچے غلام بنا دے، اور سچے سپاہی بنا دے، اور سچے پیروکار بنا دے. اور جن کے مقدس میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں چن چن کر ہلاک فرما، صفحہ ہستی سے مٹا دے. یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کو آزاد فرما، فلسطینوں کو اپنا آزاد وطن نصیب فرما، اور عزت کے ساتھ گھر بار رہنا نصیب فرما. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو معاف فرما، پورے امت مسلمہ کو معاف فرما. صلی اللہ جزاکم اللہ خیر.